کوئی ایسا پیغام کہ جس سے آپ کی سنوائی ہو، کچھ ایسا ہوا ہے؟ نہیں، پچھلے 11 دنوں سے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی ہمارے پاس نہیں آیا ہے، نہ ہمیں کسی نے سننے کی ہمت کی ہے. سننے کے بجائے وہ 11 دنوں سے ہمیں مختلف طریقوں سے ہراساں کر رہے ہیں، یا اپنے لوگوں کو بیچتے ہیں، یا ہمیں گرمی اور شدید بارش میں ٹینٹ لگانے کی اجازت نہیں دیتے، یا تو بسیں لا کر کڑی کر دیتے ہیں، یا تو اپنی باری نفری کو لے کر آتے ہیں تاکہ ہم ڈر جائیں، ہمیں ڈرایا جائے، ہم یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں. یہاں پر بیٹھنا آپ کی مجبوری ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پریس کلب کی اگر جگہ مل جائے تو وہاں بیٹھیں گے؟ کیونکہ یہاں پہ راستے کے بندش جو ہے ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جیسے آپ کے احتجاج کے خلاف. دیکھیے، ہم نے راستہ بند نہیں کیا ہے. ہم پہلے 3 دن اسلام آباد پریس کلب کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہاں پہ خاردار تارے بچا کر ہمیں وہاں پہ جانے نہیں دیا گیا، اور ہم مجبوراً یہاں پہ بیٹھ گئے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے. ہم نے راستے بند نہیں کیے ہیں، بلکہ اسلام آباد پولیس انتظامیہ نے خود راستے بند کیے. اگر وہ راستے کھول دیتے ہیں، ہم جائیں گے وہاں پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے اور وہاں پہ جا کے دھرنا دیں گے. ہمیں بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم اسلام آباد کی عوام کو تکلیف دیں. اچھا، یہ بتائیں آپ کہ یقیناً آپ کے ساتھ جو ہے اظہار یکجہتی بھی ہونا چاہیے، اظہار ہمدردی ہونا چاہیے. یہ صرف ریاست کے ایک شعبے کا مسئلہ نہیں ہے، لاپتہ افراد اور یہ جو گمشدگیاں ہوتی ہیں اور میتیں ملتی ہیں سڑکوں پر. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں نا بہت زیادہ ادارے ہیں انسانی حقوق کے. یورپی یونین سے لے کے اقوام متحدہ کے مختلف اداروں سے وہ بڑی بڑی بھاری فنڈنگ لیتے ہیں اسی نام پر کہ آپ کے سر پر دست شفقت رکھیں، اگر آپ پہ کوئی لاچاری یا آپ کی کوئی بے بسی ہو تو آپ کا ساتھ دیں. پہلا سوال یہ کہ پاکستان کی کسی انسانی حقوق کی تنظیم، کسی ادارے نے آپ سے رابطہ کیا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ بین الاقوامی تنظیمیں بھی ہیں، کیونکہ آپ کی اس اپیل میں نا اقوام متحدہ کے چارٹر کا ذکر کیا گیا ہے. اقوام متحدہ یا کوئی باہر سے بھی کسی سطح پر آپ سے اظہار یکجہتی کا کوئی رابطہ ہوا ہے؟ شکریہ. جی، ہمارا کسی سے اقوام متحدہ کے جتنے بھی باہر کے ادارے ہیں ان سے رابطہ نہیں ہوا ہے، لیکن انہوں نے خود اسٹیٹمنٹس دیے ہیں اور ہم نے اپیل کی ہے تو انہوں نے ہمارے لیے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں، جاری کیے ہیں. اور یہاں پہ بھی جتنے بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں اسٹیٹمنٹ کے حد تک انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں، لیکن جس طرح انہیں ساتھ دینا چاہیے اس طرح انہوں نے ساتھ نہیں دیا. ایک وزارت انسانی حقوق ہے وہ بھی سوئے ہوا ہے جی، اس کا بھی کوئی نمائندہ، کوئی وزارت کا کوئی سیل، کوئی افسر، کسی نے کوئی نہیں آیا آپ کے پاس؟ جی نہیں. اچھا، یہ بتائیے کہ آپ نے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور BYC کی قیادت کی رہائی کا مطالبہ کیا. آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر آپ لوگ احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو وہاں کی عدلیہ سے امید نہیں ہے کہ وہ انصاف کرے گی اور اس وجہ سے آپ لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں؟ اور دوسرا بتائیے گا کہ ابھی ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور دیگر جو BYC کی قیادت ہے ان کے کیس کے سٹیٹس کیا ہیں؟ کیا وہاں پر ان کے کیس میں کارروائی ہو رہی ہے؟ کیا آپ لوگوں کا خطاب ہے؟ دیکھیے، ہمارے یہاں آنے کا جو بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ وہاں پہ ہمیں سنا نہیں گیا، عدلیہ نے نہ ہمیں سنا، اور سننے کے باوجود بھی وہ ہمیں انصاف نہیں دلا سکی. اور ہم نے ابھی بھی عدلیہ اور قانون کا راستہ نہیں چھوڑا ہے. ہم وہاں پہ بھی ہماری جو لیگل ٹیم ہے، ہم قانونی اور آئینی سارے پروسیجرز فالو کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے 4 مہینوں سے عدلیہ ہمیں انصاف نہیں دلا سکی ہے، تو آگے بھی وہ ہمیں نہیں دے گی. کیونکہ پاکستان کی جو عدلیہ سسٹم ہے، نظام ہے، وہ پورا جو ہے نا پاکستان کی ریاستی اداروں کے اشاروں پر چلتی ہے، اور میڈیا بلیک آؤٹ ہے. ہم وہاں پہ بھی نکلتے تھے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے، لیکن وہاں پہ بلوچستان حکومت کی جانب سے ہم پہ لاٹھیاں برسائی جاتی تھی. ہمارے جو پروٹیسٹرز تھے انہیں گرفتار کیا جاتا تھا، ان پہ مختلف کیسز لگائے جاتے تھے، یہاں ہم پہ گولیاں چلائی جاتی تھی. تو ہم یہاں پہ اس وجہ سے آئے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں سنا جائے گا، یہاں پہ میڈیا کوریج ملے گی، یہاں پہ میڈیا دیکھے گی، انسانی حقوق کی تنظیمیں موجود ہے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. اچھا، ہماری یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، ریاست جو ہے اس کا کردار ایک ماں کی طرح ہوتا ہے، اس کو ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے. میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، آپ اپنے حقوق کے لیے احتجاج ضرور کر رہی ہیں. جو BLA ہے، کیا آپ BLA کی مذمت کرتی ہیں؟ جب پنجابیوں کو مارا جاتا ہے بلوچستان کے اندر، آپ نے کبھی ان کے لیے احتجاج نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسرا، آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری پنجابیوں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، لیکن آپ لوگ کہتے ہیں ہماری لڑائی فوج کے ساتھ ہے، پنجابی فوج کے ساتھ. جب پنجابی فوج بلوچستان میں جاتی ہے تو آپ لوگ فوراً BLA کے جو لوگ ہیں وہ پہاڑوں پہ بھاگ جاتے ہیں اور گمنام ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں. اور جو میرا سوال پورا لے لیں. پنجابی جو بیچارے نائی ہیں، جو موچی ہیں، جو مزدوری کرتے ہیں وہاں پہ، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. آپ لوگوں نے کبھی ان کے لیے احتجاج کیا؟ ہم خود مظلوم ہیں، ہم خود احتجاج کر رہے ہیں، ہم خود مظلوم ہیں، ہم پہ خود ریاست کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے، ریاستی اداروں کی جانب سے ظلم ہو رہا ہے. BLA کے جو دہشت گرد ہیں
आप जाए उन लोगों को बोले BLA से जाके एहतजाज करें, हमारे साथ रियासत जुल्म कर रही है, हम रियासत के सामने आके एहतजाज कर रहे हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। जाए, जो मजदूर है जो भी है वो हम मजम्मत करते हैं, हमने मजम्मत किया है, पहले भी किया है, हम आगे भी करेंगे मजम्मत। लेकिन आप पंजाबियों के लिए एहतजाज करेंगे? काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। ये बता दें कि पंजाबियों के लिए आप एहतजाज कब करें? पंजाबी खुद जाके निकले एहतजाज करें। भाईजान हम मीडिया वाले साहब सवाल, एक मिनट साहब, हम सवाल कर सकते हैं, मुनाज़रा नहीं कर सकते। आवाज नहीं आ रही है, नहीं खामोश करें। बात कर रहे हैं। जी थैंक यू। मैडम, आपने कहा कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया ब्लैकआउट है, आपको तरह से कवरेज नहीं मिल रही थी। इस तरह आपने इस्लामाबाद का रुख किया और आपकी ये तवक्कुह थी कि आपको भरपूर कवरेज भी दी जाएगी और आपकी आवाज़ भी सुनी जाएगी। कि इस्लामाबाद में आप आज इतने अरसे से बैठी हुई हैं, आपको मीडिया की तरफ से कवरेज पूरी मिल रही है? क्योंकि आज भी देख रहे हैं कि गिने चुने माइक हमें नजर आ रहे हैं। मीडिया की तरफ से जिस तरह का कवरेज मिलना चाहिए था उस तरह की कवरेज हमें नहीं मिली है। जो लोग हैं, जो साफ़ी हैं, वो आते हैं, वो कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरह से हमें उम्मीद थी उस तरह से हमें नहीं मिल रही है, क्योंकि मीडिया भी रियासत और रियासती अदारों के इशारों पर चलती है। अच्छा, आपने बताया है कि आप लोगों को हरासा किया जा रहा है, वो कौन कर रहा है और किस तरीके से आप लोगों को हरासा किया जा रहा है? इस्लामाबाद पुलिस इंतज़ामिया की तरफ से हमें हरासा किया गया शुरू के दिनों में, और अभी उन्होंने देखा कि हम इस्लामाबाद पुलिस इंतज़ामिया के सामने खड़े हैं, हम जो वो हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, हम उनसे जो है ना खड़े हैं उनके सामने, तो वो लोग भेज रहे हैं, मीडिया के शक्ल में लोग भेज रहे हैं, हमसे सवालात पूछते हैं। ये जो माएँ बैठी हुई हैं जो उर्दू भी बोलना नहीं जानती, उनसे आके सवालात पूछते हैं और उनके इन जवाबात को तोड़ मरोड़ कर मीडिया में पेश किया जाता है या किसी और तरीके से हरासा किया जाता है ताकि हम टूट जाएं और यहाँ से उठकर चले जाएं। अच्छा, ये पुरअमन एहतजाज करना हर शहरी का हक होता है, लेकिन हमारी इंतज़ामिया से जब बात होती है वो कहते हैं NOC लेके ये लोग नहीं आते, इसलिए इनको उधर नहीं जाने देते। तो लीगल लोग भी हम आप लोगों के साथ देखते हैं, तो NOC में रुकावट क्या आ रही है? क्या आप लोगों ने अप्लाई वगैरह किया और क्या कहते हैं? हम अगर अप्लाई करते भी तो हमें नहीं देते, क्योंकि हमें पता है कि NOC देने वाले भी कौन है। आप ये बताएं कि मैंने खुद ने ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, कायद हैं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लापता धरने में शिरकत का खुद कवरेज की डी चौक में इमरान